ان آیات بینات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس مبارک لمحے کا بالخصوص ذکر کیا جب اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ شریف کی تعمیر کا عظیم الشان فریضہ سر انجام دیا۔ پہلی بات تو یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جسم سے پاک ہے اور مکان عموماً رہنے کے لیے بنایا جاتا ہے۔ بیت اللہ شریف جسے اللہ کا گھر کہا جاتا ہے، یعنی بیت اللہ اللہ کا گھر، یہ گھر اللہ کے رہنے کے لیے نہیں ہے، چونکہ اللہ تو جسم سے پاک ہے۔ تو اللہ نے یہ گھر کیوں بنایا؟ اللہ پاک نے فرمایا کہ ان اول بیت وضع للناس، یہ گھر ہم نے لوگوں کے لیے بنایا ہے تاکہ انہیں عبادت کے لیے ایک مرکز مل جائے۔ عبادت کرنی ہے پوری دنیا کے مسلمانوں نے تو ایک خاص جہت، وغیرہ کوئی مشرق کی طرف منہ کرا ہے، کوئی مغرب کی طرف منہ کرا ہے، کوئی شمال کی طرف، کوئی جنوب کی طرف منتشر ہو کر عبادت کر رہے ہیں۔ تو اللہ نے عبادت کے لیے ایک مرکز عطا فرمایا، اور اس مرکز کو جو تعمیر کیا وہ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا۔ پھر طوفان نوح کے وقت جب پوری دنیا میں سیلاب آیا اور پوری دنیا سے جو عمارتیں تھیں، جو تعمیرات تھیں، وہ ساری کی ساری ختم ہو گئیں، تو بیت اللہ شریف کی جو عمارت تھی اس کو بھی نقصان پہنچا اس سیلاب کے اندر۔ تو اس کی عمارت بھی زمین کے اوپر جو ظاہری کیفیت میں تھی اس طرح نظر نہیں آتی تھی۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے انہی بنیادوں پر بیت اللہ شریف کو تعمیر کیا جو حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے رکھی تھیں۔ تو القواعد کہتے ہیں بنیاد کو۔ آپ دیکھتے ہیں ہم بھی جب گھر بناتے ہیں تو زمین کے اوپر ڈائریکٹ گھر نہیں بناتے، پہلے کوئی تھوڑی سی زمین کھودتے ہیں، زمین کھودنے کے بعد اس میں کچھ پتھر رکھے جاتے ہیں، آج کل سیمنٹ اور سیٹو وغیرہ بھرا جاتا ہے، پھر اس کے بعد گھر کی تعمیر کی جاتی ہے۔ تو فرمایا گیا کہ اللہ کا جو گھر ہے اس کی بھی کچھ بنیادیں ہیں۔ اب ایک بنیاد تو وہ ہے جو ظاہر میں نظر آتی ہے، پتھر کی، سیمنٹ کی، گارے کی، مٹی کی، لیکن حقیقت میں اللہ کے گھر کی جو بنیاد ہے وہ فقط پتھر نہیں ہے، سیمنٹ اور گارا نہیں ہے، بلکہ وہ نظریات کی بنیاد ہے۔ وہ بنیادیں ہیں توحید کی، وہ بنیادیں ہیں دین کی، وہ بنیادیں ہیں عبادت کی، وہ بنیادیں ہیں وحدانیت کی، وہ بنیاد ہے نظریہ اسلام کی۔ تو اللہ کا گھر جو ہے وہ صرف اس عمارت کے ساتھ تعمیر نہیں ہے، بلکہ ان تمام تر نظریات کی بنیاد بھی اگر پھوٹتی ہے تو بیت اللہ شریف سے پھوٹتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مبعوث فرمایا اور جس شہر کو آپ کی ولادت کے لیے پسند فرمایا وہ بیت اللہ شریف ہے۔ جہاں سرکار نے اعلان نبوت فرمایا وہ بیت اللہ شریف ہے، مکہ مکرمہ ہے۔ تو فرمایا اس کی بنیادیں اللہ کے خلیل نے اٹھائیں، اور پھر ان کے ساتھ اس عظیم الشان تعمیر کے منصوبے میں خدمت کس نے کی ہے؟ فرمایا وہ اسماعیل، یعنی آپ کے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی اس تعمیر میں آپ کے ساتھ ساتھ شامل رہے۔ ابراہیم علیہ السلام بحیثیت معمار کام کر رہے تھے، اور اس تعمیر کے لیے جو پتھروں کی ضرورت پڑ رہی تھی تو اسماعیل علیہ السلام پتھر اٹھا کر لا کر دے رہے تھے۔ اس طرح ان دونوں والد صاحب اور ان کے صاحبزادے نے بیت اللہ شریف کو تعمیر کیا۔ اب جب تعمیر کیا، دیکھیں ہم اپنا کوئی گھر اگر تعمیر کریں تو ہم کیا کرتے ہیں کہ بھئی جو گھر تعمیر کرتا ہے وہ ہم پر احسان کرتا ہے، دیکھو میں نے تمہارا گھر بنایا ہے، میں نے تمہارا گھر بنایا، مجھے اجرت دو۔ لیکن یہاں اللہ کے خلیل اور ذبیح اللہ کا گھر جب تعمیر کر رہے ہیں تو وہ احسان نہیں جتا رہے، بلکہ وہ انتہائی نیاز مندی کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں، ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا، اے باری اللہ ہم اتنا عظیم الشان فریضہ سر انجام دے رہے ہیں کہ پوری دنیا کے انسانوں میں تیرے گھر کی تعمیر کی سعادت اگر ملی تو صرف ہمیں ملی ہے۔ اب ہم نے بنا تو دیا ہے لیکن حقیقت میں تیری شایان نشان نہیں ہے، تو چاہتا تو یہ کام کسی سے بھی لے سکتا تھا، لیکن جب ہمیں چنا ہے تو پروردگار ہماری اس خدمت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ یہ ہمیں تعلیم دی جا رہی ہے در حقیقت، چونکہ اللہ کے نبیوں کے تو سارے کام اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہی ہیں، اور جو اللہ کے حکم سے کیے جائیں وہ تو مقبول ہی ہیں، اور پھر اللہ کے نبی تو لوگوں کو سکھانے کے لیے آتے ہیں۔ تو یہاں جو اصل میں تعلیم ہے وہ ہمارے لیے ہے کہ اگر ہم دین کا کوئی کام کریں، اللہ کے کسی حکم پر عمل درآمد کریں، کوئی عبادت کریں، تو ہم احسان نہیں کر رہے پروردگار پہ، بلکہ اس عبادت کی ادائیگی کے بعد ہمیں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے
کہ باری اللہ جب تو نے عبادت کی توفیق بخشی، جب تو نے نیکی کی توفیق بخشی ہے، جب اطاعت کی توفیق بخشی ہے، تو اس کو اپنی کرم سے اپنی بارگاہ میں قبول بھی فرما لے۔ اگر اس نے قبول نہ کیا تو اس نیکی کا کوئی فائدہ، ہرگز کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبیوں نے ہمیں دعا سکھائی ہے کہ اللہ کے نبی بھی کوئی کام کرتے ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مولا قبول فرما لے، تو پھر امتیوں کو تو ہر حال میں دعا کرنی چاہیے مولا اس خدمت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ انکا انت السمیع العلیم، جب تم دعا مانگتے ہو تو اس دعا کے اندر تمہارا یہ ایقان ہونا چاہیے کہ جس سے دعا مانگ رہے ہو وہ دعا بھی سنتا ہے اور تمہارے جذبات کو بھی جانتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ تم ایسے رب کو پکار رہے ہو جو سننے والا نہیں ہے، اگر وہ ظاہر میں تمہیں نظر نہیں آ رہا تو کیا ہوا؟ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، تمہاری شہرک سے زیادہ تمہارے قریب ہے۔ وہ فرماتا ہے کہ جب مجھ سے دعا مانگی جاتی ہے اذا سألک عبادی عنی فانی قریب، جب میرے بندے آپ سے پوچھے میرے بارے میں تو آپ فرما دیجئے میں قریب ہوں، اجیب دعوت الداع اذا دعان، کہ جب دعا کرنے والا مجھے پکارتا ہے تو اس کی دعا کو میں فوراً سنتا ہوں، دعا کو قبول فرماتا ہوں۔ تو فرمایا کہ جب رب سے دعا مانگو تو اس یقین سے مانگو کہ وہ سنتا بھی ہے، اور جو میری کیفیات ہیں، جو میری پریشانیاں ہیں، جو میرے جذبات ہیں، جس کو میں لفظوں میں بیان بھی نہیں کر پا رہا، اللہ میرے ان جذبات کو بھی جانتا ہے، ان احساسات کو بھی جانتا ہے، ان پریشانیوں کو بھی جانتا ہے جو میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ تو اللہ کے خلیل نے بیت اللہ شریف کو تعمیر کیا اور تعمیر کرتے ہوئے دعا مانگی کہ اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اچھا، اب تاریخ کے اندر اگر ہم دیکھیں تو بیت اللہ شریف کی تعمیر اس کے بعد بھی ہوتی رہی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلان نبوت سے پہلے کی تعمیر بڑی مشہور ہے، جس میں حجر اسود کی تنصیب کا معاملہ آتا ہے، اور پیارے آقا فیصلہ فرماتے ہیں اور حضور کے فیصلے کو سب قبول کرتے ہیں، پھر حجر اسود کی تنصیب ہوتی ہے۔ اس کے بعد بھی بیت اللہ شریف کی تعمیر کا سلسلہ رہا، لیکن جو تعمیر حضرت ابراہیم نے کی ہے نا، اور اس کا تذکرہ اللہ نے جو قرآن میں کیا ہے، پوری دنیا کے مسلمان اور قیامت تک آنے والے مسلمان اگر بیت اللہ کے معمار کی حیثیت سے کسی شخصیت کو پہچانتے ہیں تو فقط ابراہیم علیہ السلام کو جانتے ہیں۔ یعنی اندازہ لگائیں ان کی خدمت کیسی خدمت تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ہمارے پیارے آقا کے درمیان 4000 سال کا عرصہ گزرا ہے۔ کتنا؟ 4000 سال۔ پھر پیارے آقا کی تشریف آوری ہوئی اور اس وقت تقریباً 1447 ہجری چل رہا ہے، تقریباً 1450 سال گزر گئے، تو 4000 سال اور 1450 سال، لگ بھگ کوئی تقریباً 5500 سال کا عرصہ گزر گیا ہے۔ وہ کام جو اللہ کے خلیل نے 5500 سال پہلے کیا تھا، آج بھی امت اس کو یاد رکھے ہوئے ہے۔